اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ الانفال کا نمبر ہے، اس لیے کہ وہ کل کی کل غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، لیکن مصحف کی ترتیب میں سورۃ الانفال کو سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے بعد اور سورۃ التوبہ سے قبل رکھا گیا ہے، جس کی حکمت پر گفتگو انشاءاللہ سورۃ الانفال کے ضمن میں ممکن ہو پیش کی جائے۔ بہرحال مصحف میں سورۃ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، جو ہر اعتبار سے سورۃ البقرہ کا جوڑ معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران بھی مضامین کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کے مشابہ ہے، اس طور سے کہ یہ بھی سورۃ البقرہ کی طرح دو بالکل مساوی حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں روئے سخن اہل کتاب اور ان میں سے بھی بالخصوص نصارہ کی جانب ہے، اور دوسرے میں خطاب کا رخ براہ راست امت مسلمہ کی طرف ہے۔ پھر اس سورہ کا نصف اول 3 اجزاء پر مشتمل ہے، یعنی جزء اول جو آیات 1 تا 32 پر مشتمل ہے، جو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوا اور جسے اہل کتاب بالخصوص نصارہ سے خطاب کی تمہید قرار دیا جا سکتا ہے۔ جزء ثانی جو آیات 33 تا 63 پر مشتمل ہے اور صحیح روایات کے مطابق 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوا، جس میں نصارہ سے براہ راست خطاب فرمایا گیا ہے اور ان کے عقیدے الوہیت مسیح کی بھرپور تردید کی گئی۔ اور جزء ثالث جو آیات 64 تا 99 پر مشتمل ہے، جس کا زمانہ نزول غزوہ احد سے متصلاً قبل معلوم ہوتا ہے، اور جس میں خطاب کا رخ اہل کتاب کے دونوں گروہوں کی جانب ہے، یعنی یہود کی جانب بھی اور نصارہ کی جانب بھی، اور دونوں ہی گروہوں کو بالکل سورۃ البقرہ کے انداز میں دعوت بھی دی گئی ہے اور ملامت بھی کی گئی ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا نصف ثانی بھی 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ جزء اول جو آیات 100 تا 120 پر مشتمل ہے، جس کا زمانہ نزول نصف اول کے جزء ثالث کے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے، اور جس میں امت مسلمہ سے عمومی خطاب فرمایا گیا ہے اور انہیں ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہی بخشنے کے ساتھ ساتھ اصولی ہدایات دی گئی ہیں، اور بالخصوص اہل کتاب کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جزء ثانی جو آیات 121 تا 180 پر مشتمل ہے اور صحیح روایات کے مطابق غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوا، جس میں غزوہ احد کے حالات و واقعات اور اس کے فوراً بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر بھرپور تبصرہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے سلسلے میں اہل ایمان کو خصوصی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اور جزء ثالث جو آیات 181 تا 200 پر مشتمل ہے اور خاتمہ کلام کی حیثیت بھی رکھتا ہے، غالباً غزوہ احد سے قبل نازل ہوا، واللہ اعلم۔ اس تجزیے کے بعد آئیے ہم ہر حصے کے اہم مضامین کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کی طرح سورہ آل عمران کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے، اور اس کے پہلے رکوع میں اولاً قرآن مجید کی عظمت و جلالت شان کا بیان ہے، اس مزید وضاحت کے ساتھ کہ یہ کوئی نئی یا انوکھی کتاب نہیں بلکہ کتب سماویہ کے اس عظیم سلسلے کی آخری و جامع اور مکمل و محفوظ کڑی ہے جس میں تورات اور انجیل بھی شامل ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع ہی کے مانند بھی یہاں بھی 2 گروہوں کا ذکر ہوا، ایک وہ طالبان ہدایت جو اس کتاب الہی سے صحیح استفادہ کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ جن کے قلوب میں کجی ہوتی ہے اور جو فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں، نتیجتاً خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں اس اہم حقیقت کی جانب رہنمائی عطا فرمائی گئی کہ کتاب الہی 2 قسم کی آیات پر مشتمل ہے، ایک آیات محکمات جن کا مفہوم و مدلول بالکل واضح اور شک و شبہے سے بالاتر ہے، دوسری آیات متشابہات جن کے اصل مراد و معنی کی تعیین میں اشتباہ پیش آ سکتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور نیت میں خلل ہوتا ہے اور جو بجائے ہدایت کے فتنے کے طالب ہوتے ہیں، وہ آیات متشابہات کی کھود کرید میں مصروف رہتے ہیں، اور جن طالبان ہدایت کو اللہ تعالیٰ رسوخ فی العلم عطا فرما دیتا ہے، ان کی اصل دلچسپی آیات محکمات سے ہوتی ہے، اور وہ آیات متشابہات کے ضمن میں اجمالی ایمان پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت سے سرفراز فرمانے کے بعد کجی میں نہ مبتلا کریے، اور ہمیں اپنے خزانہ فضل سے رحمت خصوصی عطا فرمائیے، یقیناً آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے نصارہ کی گمراہی کی طرف، جنہوں نے روح اللہ اور کلمۃ منہ کے متشابہ الفاظ سے رائی کا پہاڑ بنا ڈالا اور الوہیت مسیح کا عقیدہ گڑھ لیا۔ جزء اول کی بقیہ آیات یعنی 10 تا 32 کے بارے میں قابل اعتماد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ غزوہ بدر سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کا گزر بنی قینقاع کے بازار سے ہوا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دعوتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ جواب میں یہود بنی قینقاع نے انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا کہ بدر کی فتح سے دھوکہ نہ کھانا، جب ہم سے مقابلے کی نوبت آئی تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، چنانچہ ان میں اہل کتاب پر سخت تنقید بھی ہے اور انہیں شدید تہدید و وعید بھی، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ان سے میل جول اور قریبی تعلقات اور دلی دوستی رکھنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، نصف اول کے جزء ثانی کا آغاز انبیاء و رسل علیہم السلام کے عظیم سلسلے کے حوالے سے ہوتا ہے، جس میں آدم و نوح اور آل ابراہیم و آل عمران کے نام خصوصیت کے ساتھ لیے گئے۔ اس کے فوراً بعد حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہوا، اور پھر خود حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی نیکی و عبادت گزاری اور طہارت و پاک دامنی کی تفصیلات بیان ہوئیں، اور پھر اسی کے حوالے سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کی اجابت و قبولیت، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا، جو بجائے خود ایک خرق عادت بات تھی، اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے، اور ان کی اہلیہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نہایت بوڑھی تھیں اور تمام عمر بانجھ رہی تھیں۔ یہی گویا تمہید ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی خرق عادت ولادت کے ذکر کی۔ چنانچہ پھر بیان کا رخ حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جانب مڑ گیا، اور ان کے معجزات اور حالات و واقعات کے ذکر کے بعد اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ خود خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے اور مخلوق تھے۔ ان کی ولادت ضرور بغیر باپ کے ہوئی، اور انہیں معجزات بھی نہایت عظیم عطا کیے گئے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہی ہے، نہ کہ کسی اور کے ارادہ و اختیار سے۔ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خلاف عادت ولادت ان کی الوہیت کی دلیل نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں طبعی قانون اگر تھوڑا سا مزید ٹوٹتا نظر آتا ہے، تو آخر اس سے ان کا خدا یا خدائی میں شریک ہونا کیسے لازم آ گیا؟ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہ عظیم خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کے وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ اس کے آخر میں انہیں مباہلے کا چیلنج بھی دیا گیا ہے، اور روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ ایمان سے تو محروم ہی لوٹ گئے، لیکن مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ نمبر 3، نصف اول کے جزء ثالث میں جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ اہل کتاب کو دعوت بھی ہے اور ملامت بھی، چنانچہ اس کا آغاز اس عظیم آیت سے ہوتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس اصولی اشتراک کے بعد دعوت کے ضمن میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے مشترک جد امجد کا ذکر کیا گیا، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ان کا دین بھی وہی اسلام تھا جس کی دعوت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں سورۃ البقرہ کے مانند یہاں بھی خانہ کعبہ کا ذکر بھی کیا گیا
کہ خدائے واحد کی پرستش کے لیے روئے ارضی پر تعمیر کیا جانے والا پہلا گھر وہی ہے جس کی تولیت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بنی اسماعیل کو عطا کی گئی۔ اس دعوت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی و عملی و فکری اور اعتقادی گمراہیوں پر تنقید بھی کی گئی، اور گویا سورۃ البقرہ میں جو فرد قرارداد جرم تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی تھی اس کا خلاصہ دوبارہ سامنے رکھ دیا گیا۔ نمبر 4، نصف ثانی کے جزء اول میں سب سے پہلے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی سادہ لوحی کے باعث اب اہل کتاب کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تو وہ انہیں اسلام سے واپس کفر کی جانب پھیر لے جائیں گے۔ پھر 3 بنیادی ہدایتیں دی گئیں، ایک یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس سے تقوی کا حق ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ صحیح روایات کی روح سے اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور تیسرے یہ کہ تفرقہ و اختلاف کو راہ نہ دو اور متحد و متفق رہو۔ پھر مسلمانوں کو ان کے فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو اور اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھو۔ یہ گویا وہی مضمون ہے جو سورۃ البقرہ میں امت مسلمہ کی غرض تاسیس کی بحث کے ضمن میں شہادت علی الناس کی اصطلاح کے ذریعے بیان کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ عملی ہدایت بھی دے دی گئی کہ اگر خدا نخواستہ کبھی امت بحیثیت مجموعی اس فرض منصبی سے غفلت برتنے لگے تب بھی امت مسلمہ میں کم از کم ایک جماعت تو ضرور ایسی رہنی ہی چاہیے جو اسے اپنا مقصد زندگی اور فریض حیات بنا لے۔ نمبر 5، نصف ثانی کے دوسرے جزء میں غزوہ احد کے حالات و واقعات پر تفصیلی تبصرہ ہے، اور بالخصوص ان کمزوریوں کو نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے جو دعوت اسلامی کے اس اہم اور نازک مرحلے پر مسلمانوں کی بعض جماعتوں کی جانب سے ظاہر ہوئیں اور جن کے نتیجے میں فتح عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس سلسلے کی اہم ترین آیت 152 ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم انہیں اس کی تائید و نصرت کے طفیل تحقیق کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے خود ہی ڈھیلے پن کا مظاہرہ کیا اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کے ارتکاب کیا، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی فتح یا مال غنیمت دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے۔ تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اصلاً دنیا کے طالب ہیں اور وہ بھی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں، پھر اللہ نے تمہارا رخ ان کی جانب سے موڑ دیا تاکہ تمہیں آزمائش کی بھٹی میں تپائے اور بالآخر تمہیں معاف بھی کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ مومنین کے حق میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید میں یہ مقام اہل ایمان کو جو آزمائشیں اللہ کی جانب سے پیش آتی ہیں ان کے ضمن میں حد درجہ جامع و اہم ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو یہ واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کے لیے ابتلا و آزمائش اللہ کی سنت ثابتہ ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں، دوسری طرف اس ابتلا و آزمائش کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور پانی کہاں کہاں مرتا ہے، تاکہ جماعت اپنی تطہیر اور تمہیز کر لے اور آئندہ کے مراحل کے لیے مزید چاق و چوبند ہو جائے۔ تیسری طرف اس ضمن میں منافقین کا کردار بھی واضح کر دیا گیا تاکہ مسلمان اپنی جماعت کے اس عنصر سے خبردار ہو جائیں۔ یہ مضامین اس سورہ مبارکہ میں باعادہ و تکرار آیات 140 تا 142، پھر آیات 152 154، پھر آیات 165 تا 168 اور بالآخر نہایت جامع انداز میں 179 میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت 179 کے الفاظ یہ ہیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اس حال میں کہ جس میں تم ہو، وہ تو جانچ پرکھ جاری رکھے گا یہاں تک کہ پاک سے ناپاک کو بالکل جدا کر دے۔ اور اس سلسلے میں اس صورت میں وہ مضمون بھی دوبارہ بیان کر دیا گیا جو اس سے قبل سورۃ البقرہ کے رکوع 19 میں بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، خود بھی اللہ کی داد و دہش سے فرحاں و شاداں ہیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والے صاحب ایمان ساتھیوں کے بارے میں بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ سورۃ البقرہ آیت 169 تا 70۔ نمبر 6، آخری حصہ جو خاتمہ کلام کی حیثیت رکھتا ہے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، یعنی
سورہ کے 19ویں رکوع میں ایک بار پھر اس کشمکش کی جانب اشارہ کر دیا گیا جو اہل ایمان اور اہل کتاب کے مابین خصوصاً غزوہ احد کے بعد شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس ضمن میں اہل کتاب کو اسی تحدید و تنبیہ اور اہل ایمان کو انہی ہدایات کا اعادہ کیا گیا جو اس سے قبل تفصیل سے آ چکی ہیں۔ اور آخری رکوع کی 10 آیات وہ ہیں جن کی صحیح احادیث میں حد درجہ فضیلت وارد ہوئی ہے اور جن سے خصوصی شغف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان میں خلاصہ آ گیا اس استدلال کا جو توحید، آخرت اور رسالت کے ضمن میں قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور ان میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے اہل ایمان کی جانثاری، سرفروشی اور غلبہ دین حق کے لیے گھر بار چھوڑنے، اعزاء و اقربا سے قطع تعلق کرنے اور جہاد و قتال کے معرکے سر کرنے اور جان کی بازی لگا دینے کا۔ اس رکوع کے آخر میں سورۃ البقرہ ہی کے مانند ایک عظیم دعا بھی آ گئی ہے، یعنی اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی عبث کام کرے، سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا ہے بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں موت اپنے وفادار بندوں کے ساتھ دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش وہ کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور اس کا اختتام اس حد درجہ جامع آیت سے ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، صبر سے کام لو، مقابلے میں پابندی کا ثبوت دو، اور حفاظت و مدافعت میں چوکس رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔